پیاز کا نباتاتی نام ایلیم سیپا ہے۔ پیاز ایک مقبول عام سبزی ہے۔ موٹاپا دور کرنے اور بدن میں ڈھیلا پن، نرمی اور پھلاوٹ زائل کرنے کی یہ سستی غذا بھی ہے اور دوا بھی۔ مزاج اس کا گرم ہے، معدہ اسے 2 گھنٹوں میں ہضم کر لیتا ہے۔ پیاز میں 11.6% کاربوہائیڈریٹ، 1.2% پروٹین، اس کے علاوہ فولاد اور کیلشیم وغیرہ معدنیاتی عناصر اور وٹامن بی اور سی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ پیاز قدرے گرم، تیز، اشتعال انگیز، متحرک، بھوک بڑھانے والی، پیٹ سے گیس نکال کر افارہ دور کرنے والی، جگر کو متحرک کرنے والی، کف کو باہر نکالنے والی، قوت بخش، سپرم کو پیدا کرنے والی اور منی کو طاقت دینے والی بہترین غذا ہے۔ پیاز میں گندھک کا عنصر ہونے کی وجہ سے اس سے خارش دور ہوتی ہے اور یہ جلدی امراض میں بھی بہت مفید ہے۔ پیاز کے رس سے آنکھوں کی بینائی بڑھتی ہے اور کان درد میں بھی راحت ملتی ہے۔ دوستو، اب پیاز کو مختلف بیماریوں کے علاج میں کس طرح استعمال کرتے ہیں اس کی بات کر لیتے ہیں۔ جن لوگوں کو بد ہضمی اور بھوک نہیں لگتی ہے وہ دوپہر کے کھانے کے ساتھ سرخ پیاز کو کاٹ کر اس پر لیموں کا رس نچوڑ کر اور نمک چھڑک کر کھانے کے ساتھ قبض نہیں رہتی اور بھوک خوب لگتی ہے۔ پیٹ میں افارہ ہونے کی وجہ سے پیاز کو کاٹ کر اس پر پسا ہوا کالا نمک چھڑک کر کھانے سے پیٹ سے گیس باہر نکل آتی ہے اور افارہ دور ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو گرم ادویات کے استعمال سے یا کوئی گرم چیز تلی ہوئی کھا لینے سے ہچکیاں آتی ہیں تو پیاز ہچکیوں کو دور کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ پیاز کو کاٹ کر اس پر نمک چھڑک کر کھانے سے ہچکیاں آنا بند ہو جائیں گی اور متلی بھی نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کے پیٹ میں کیڑے ہیں وہ 2 گھنٹے کے وقفے پر 1 چائے کا چمچ پیاز کے رس کا پئیں، پیٹ کے تمام کیڑے ہلاک ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو ہیضہ ہو جاتا ہے وہ 25 گرام پیاز کا رس، 1 کپ پانی کا، 1 لیموں، تھوڑی سی پسی ہوئی کالی مرچ اور حسب ذائقہ کالا نمک ملا کر دن میں 3 سے 4 مرتبہ پینے سے ہیضہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یرقان کی صورت میں پیاز کو چھیل کر اور کاٹ کر سرکے یا لیموں کے رس میں ملا کر تھوڑا تھوڑا نمک چھڑک کر اور تھوڑی سی کالی مرچ چھڑک کر ہر روز صبح شام 1 پیاز کے ٹکڑے کو کھانے سے یرقان دور ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو بواسیر کے مسے پھولے ہوئے ہوں اور خون نہ نکلنے کی وجہ سے درد اور بے چینی ہو تو وہ لوگ 3 پیاز گرم کر کے بھون کر پیس لیں اور انہیں گھی میں سینک کر قابل برداشت گرم ہلدی مسوں پر باندھ دینے سے مسوں کا منہ کھول جاتا ہے اور خون نکل جانے سے مریض کو چین ملتا ہے۔ یعنی نیم گرم پیاز، ہلدی اور گھی کا پیسٹ بنا کر متاثرہ حصے پر باندھے، انشاءاللہ تعالی سکون ہو جائے گا۔ اور 100 گرام پیاز کے رس میں 50 گرام چینی ملا کر یا شکر ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ اور جن لوگوں کو بار بار الٹیاں آتی ہوں تو 1 چمچ پیاز اور ادرک کے رس کا ملا کر پینے سے الٹیاں آنا بند ہو جائیں گی۔ دوپہر کو پیاز کو نمک کے ساتھ کھانے سے مسوڑھوں کی سوجن اور درد ٹھیک ہو جاتی ہے اور دانتوں میں کیڑا لگنے کے عمل کو پیاز روک دیتی ہے۔ پیاز کا پانی سونگھنے اور کچی پیاز کھانے سے زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور 2 چائے کے چمچ پیاز کا رس دن میں 3 مرتبہ پینے سے بلغم نکل جاتی ہے اور کھانسی میں آرام آ جاتا ہے۔ ٹی بی کے مریضوں کو پیاز سے بہت جلد فاقہ ہوتا ہے کیونکہ پیاز ایک اینٹی بائیوٹک ہے۔ پیاز سے تپدق کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں اور کچی پیاز پر نمک لگا کر تپدق کے مریض دوپہر کو روزانہ کھائیں۔ جن لوگوں کی بار بار نکسیر پھوٹتی ہے، ناک سے خون آتا ہے، وہ لوگ پیاز کا رس ناک میں ڈالیں۔ پیاز کا رس ناک میں ڈالنے سے نکسیر پھوٹنا بند ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کا ہر وقت سر درد رہتا ہے، پیاز کو پیس کر پاؤں کے تلووں پر اس کا لیپ لگائیں، سر درد فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پیاز کو سونگھنے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ پیاز میں فولاد وافر مقدار میں ہونے کی وجہ سے پیاز کھانے اور اس کا رس پینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ ہر روز کھانا کھاتے وقت دوپہر کو 1 کچی پیاز کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے جس سے دل کی دھڑکن معمول پر آ جاتی ہے اور گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ پیاز میں شفائی اجزاء کوٹ کوٹ کر بھرے ہوتے ہیں جو دل کو طاقت دیتی ہے۔ اس کے اندر خون جمع ہونے سے جو کلاٹ پڑ جاتے ہیں، پیاز کے استعمال سے یہ ختم ہو
ہو جاتے ہیں، کیونکہ پیاز جسم سے ہر قسم کے زہریلے مادوں کو دور کر دیتا ہے۔ ابالے گئے پیاز کا ہر روز استعمال کرنے سے دل کی کورونری نسوں میں خون نہیں جمتا، جس سے دل کا دورہ نہیں پڑتا اور انسان کینسر جیسے مرض سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ جب دل کے ارد گرد چربی جمع ہو جائے، اس کی شریانوں میں کولیسٹرول جمع ہو جانے سے دوران خون میں نقص پیدا ہو جائے، تو چند ہفتے جواہر مہرہ آدھ سے 2 رتی تک 1 کپ چائے کے چمچ پیاز کے پانی کے ساتھ استعمال کرنے سے یہ خرابی دور ہو جاتی ہے۔ کسی بھی نشے میں دھت شخص کو 1 پیالی پیاز کا رس پلانے سے نشہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ مرگی کا دورہ پڑنے والے مریض کو پیاز کا رس سنگھانے پر وہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ جن لوگوں کو پیشاب میں رکاوٹ اور جلن ہو، وہ 50 گرام چھیلی ہوئی پیاز کو باریک ٹکڑے کر لیں اور آدھا لیٹر پانی میں ابال لیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو اسے چھان کر ٹھنڈا کر کے پی لیں۔ پیشاب کی جلن ختم ہو جائے گی اور پیشاب کھول کر آئے گا۔ 50 گرام پیاز کا رس روز صبح نہار منہ پینے سے گردے اور مثانے کی پتھری ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکل جاتی ہے۔ ہر روز صبح شام 1 چمچ پیاز کا رس اور 1 چمچ شہد کا ملا کر پینے سے منی گاڑھی ہو جاتی ہے اور قوت باء میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر خواتین صبح شام پیاز کا رس اور شہد کو پئیں تو خواتین کو حیض کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے اور حیض کھل کر چالو ہو جاتا ہے۔ پیاز دودھ کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے۔ کھانے کے ساتھ کچی پیاز کھاتے رہنے سے دودھ پلانے والی ماؤں کے پستانوں میں دودھ کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں پیاز کا رس ملا کر جوڑوں پر مالش کرنے سے گینٹھیا کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کا کان درد ہے اور کان میں انفیکشن ہے، وہ پیاز کا رس ہلکا سا گرم کر کے 5 سے 7 قطرے کان میں ڈالیں، کان کی درد اور انفیکشن ٹھیک ہو جائے گی۔ جن لوگوں کی نظر کی کمزوری اور دھندلاہٹ دکھائی دیتا ہے، وہ لگاتار پیاز کھاتے رہیں اور اس کے رس میں شہد ملا کر اپنی آنکھوں میں ڈال لیں۔ آنکھوں کی بینائی بڑھتی ہے اور نظر صاف ہو جائے گی۔ پیاز گنجے پن میں بھی بہت مفید ہے۔ گنجے مقام پر پیاز کا رس رگڑنے سے گرنا بند ہو جاتے ہیں اور نئے بال اگ آتے ہیں۔ اگر کوئی شہد کی مکھی، بچھو یا زہریلے کیڑے کاٹ لیں تو کٹے ہوئے مقام پر پیاز پیس کر اس کا لیپ کرنے سے زہر اتر جاتا ہے۔ بچھو کے کاٹنے پر پیاز کے ٹکڑے پر نمک لگا کر مریض کو کھلانا بھی چاہیے۔ اور خدا نخواستہ جن لوگوں کو سانپ کاٹ لے تو 15 گرام پیاز کا رس اور سرسوں کا تیل دونوں کو اچھی طرح ملا کر مریض کو پلا دیجیے۔ یہ 1 خوراک آدھا گھنٹے بعد اسی طرح 3 خوراکیں دینے سے سانپ کے کاٹے کا مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ دوستو، یہ پیاز کے متعلق کچھ معلومات تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل کا بٹن دبا لیں۔ اللہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو ہر بیماری سے محفوظ فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔